اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت و امانت کے ڈنکے بجنے لگے تو مکۃ المکرمہ کی ایک بہت مالدار خاتون جن کا نام تھا خدیجہ، اور ان کی تجارت بہت وسیع پیمانے پر جاری تھی. ان کے پاس اتنا مال تھا کہ پورے قریش کے بڑے مالداروں کا مال ایک طرف تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال ایک طرف. بڑی مالدار خاتون، ان کی تجارت دور دور ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی. کئی کئی لوگ ان کا مال لے کر جاتے تھے مختلف خطوں اور علاقوں اور حصوں میں، اور وہاں سے لوٹ کے آتے تھے تجارت کر کر کے، اور حضرت خدیجہ ان کو ان کے مناسب حال پیسہ دے دیا کرتی تھی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی انہوں نے شہرت سنی کہ مکے کا ایک نوجوان 24-25 سال کا بہت ہی امانت دار، بہت ہی سچا کہ اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسے آدمی کو بھی اپنی تجارت میں لے لوں اور ان کے ذریعے بھی اپنی تجارت کو فروغ دو. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بلایا. بلانے کے بعد میں کہا کہ میری تجارت فلاں فلاں جگہ پر چلتی ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تم کو بھی تجارت میں داخل کر لوں اور تم میرا مال لے کے جاؤ اور فلاں علاقے میں لے جا کر اس کو بیچ کر آؤ، اور پھر اس کے بعد میں جو نفع ہوگا اس میں تم کو دوسروں سے زیادہ دوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے اور ملک شام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طے ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کا مال لے کر یہ دوسرا سفر پر آ رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 25 برس کی. آپ تشریف لے گئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ اب جو قافلہ چلا مکے سے وہ قافلہ بھی جو ہے بصرہ شہر میں قیام کرنے لگا. جیسے پہلے حضرت ابو طالب کے ساتھ میں گئے تھے تو وہاں بھی بصرہ ہی شہر کے اندر قیام ہوا تھا. وہ شاید بیچ میں بڑا شہر ملتا تھا، وہاں سہولتیں تھی، اس لیے یہ آنے جانے والے قافلے وہیں پر اترتے تھے، قیام کرتے تھے. اب جانے والا قافلہ بھی وہیں پر اترا. اب جو اترا ہے تو وہاں ایسے راہب کی خانقاہ کے پاس میں قیام ہوا جس کا نام تھا نستورا. وہ بھی ایک راہب تھا، یعنی ایک پادری تھا، اور عیسائی اور یہودی کتابوں کا بہت بڑا جانکار تھا. اس نے جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر اس نے بات چیت کی اور قافلے والوں سے بھی کہا کہ جو ہے یہ اللہ کا رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، اس کی حفاظت کرنا. یہ دوسرا واقعہ پیش آیا تھا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 برس کی. آپ قافلہ لے کر آگے بڑھ گئے اور تجارت کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو ماشاءاللہ آپ کے اس تجارت سے حضرت خدیجہ کو بہت نفع ہوا بنسبت اور لوگوں کے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بہت زیادہ نفع ہوا. انہوں نے اسی اصول کے مطابق جو طے ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نفع دے دیا. یہ 25 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ بیوہ ہو چکی تھی، بلکہ 2 شوہروں سے وہ بیوہ ہو چکی تھی. 2 شوہر ان سے انتقال کر گئے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، امانت، دیانت، ان سب چیزوں کو دیکھا
اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس سفر کے موقع پر اپنے غلام میسرہ کو انہوں نے بھیجا تھا. میسرہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ میں گیا تھا. اس نے جگہ جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حالات دیکھے. وہ برابر یہ دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت دو فرشتے کرتے جا رہے ہیں، اس کو نظر آ رہا تھا. پھر نستورہ جو راہب تھا، اس راہب نے جو کچھ بتایا وہ بھی اس کو معلوم تھا، اس نے بھی اس کے سامنے ہی بتایا تھا. تو جگہ جگہ یہ حالات دیکھ کر اور اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر اور نستورہ کی جو باتیں ہیں وہ سننے کے بعد جب وہ واپس آیا تو حضرت خدیجہ کو بتانے لگا کہ یہ محمد جو گئے تھے تجارت میں میرے ساتھ، ان کے ایسے ایسے احوال ہیں، ان کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے. اور نستورہ نے ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ آخری زمانے کے پیغمبر ہیں، اور اس نے ان کو پہچان لیا تھا اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے احوال کے مطابق، کلامات کے مطابق. یہ ساری بات حضرت خدیجہ کو انہوں نے سنائی. تو حضرت خدیجہ کو دلچسپی پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی ہو جائے. لیکن ان کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی، 2 شوہر ان کے انتقال ہو چکے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اب تک کوئی شادی نہ ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر اب 25 برس تھی. تو ان کو کچھ تذبذب ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے. انہوں نے ایک عورت کو بیچ میں واسطہ بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اپنے خاندان والوں سے مشورہ نہ کر لوں. میرے بڑے ابو طالب ہیں، میں پہلے ابو طالب سے مشورہ کروں گا، پھر گھر کے لوگوں سے مشورہ کروں گا، پھر اس کے بعد میں بتاؤں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے سامنے تذکرہ کیا. ابو طالب نے اپنے اور لوگوں سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کر دیا کہ یہ تو اچھا ہے، اس لیے کہ خدیجہ کا نام اتنا روشن تھا مکے کے اندر، ان کی صداقت و دیانت و امانت اور اس کے ساتھ ان کی عفت اور عصمت اور پاک بازی سارے علاقے کے اندر ایک مشہور ترین بات تھی. ان کا نام لیتے تھے لوگ بڑی عظمت کے ساتھ میں لیتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی پاک باز عورت کہاں ملے گی، اور ایسی سچی اور اس کے ساتھ مالدار عورت بھی ہے، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جائے. چنانچہ خاندان والوں نے طے کر دیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی. تاریخ مقرر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابو طالب اور مکے کے کچھ بڑے بڑے لوگ اور خاندان کے کچھ لوگ حضرت خدیجہ کے مکان پہ پہنچ گئے. نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ یہاں سے چلے اور ان کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے. وہاں نہ رکے چھاپے جاتے تھے، نہ کوئی فنکشن ہال اس کے لیے تیار. اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر گھر کے لوگ اور ذرا وہاں کے بڑے لوگ مکے کے وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مکان پر پہنچ گئے. مکان پر پہنچنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بات چیت کی گئی کہ تمہارا پیغام آیا تھا، یہ پیغام ہم کو منظور ہے، اب چاہے تو ہم نکاح پڑھا دیں. چنانچہ اسی مجلس کے اندر نکاح ہو گیا. یہاں طے ہوا اور وہاں پر نکاح ہو گیا. نکاح پڑھانے والے حضرت ابو طالب تھے. اس زمانے کے اندر ظاہر بات ہے شریعت تو نازل نہیں ہوئی تھی، وہ آیتیں تو نہیں تھی جو آج نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اور شریعت کے مطابق جو آج طریقہ کار ہوتا ہے وہ طریقہ تو نہیں تھا. لیکن وہاں جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا گیا، یعنی گواہوں کی موجودگی میں، اور اس کے ساتھ مہر مقرر کر کے وہیں پر جوڑا باندھنے کی بات ایجاب و قبول کرا دیا گیا. پہلے تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی. اللہ کی حمد و ثنا تو وہاں کے لوگ بھی کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا یہ بھتیجا محمد
مکے کے سب لوگوں میں اعلیٰ و ارفع و سب سے عاقل اور سب سے زیادہ اچھا اور حسین و خوبصورت لڑکا ہے پورے مکے میں، بلکہ عرب میں اس سے بہتر کوئی نوجوان نہیں ہوگا۔ میں اس اپنے بھتیجے کا نکاح خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ پڑھاتا ہوں اور ان کا جوڑا بناتا ہوں اور اس کا مہر 12 اونٹ طے کرتا ہوں۔ 12 اونٹ مقرر ہوئے تھے ایک روایت کے مطابق۔ چنانچہ انہوں نے نکاح پڑھایا، اللہ کے نبی سے ایجاب قبول جو ہے ایجاب ہوا، اللہ کے نبی نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ اس نکاح کی کچھ باتیں میں نے اس وقت میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی جب یہ عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی نکاح کر کر دنیا میں عشرت کی زندگی گزاری۔ میں نے کہا جس کو عشرت کی زندگی گزارنا ہو، جس کو منمانی زندگی گزارنا ہو، وہ 25 سال کی عمر میں 2 شوہروں سے انتقال ہو، 2 شوہروں کے انتقال کے بعد 2 شوہروں کی بیوہ سے 40 سال عمر والی سے کیوں شادی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا دنیا نہیں تھی۔ بہرحال یہ نکاح ہو گیا بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ میں رہنے لگی۔ ہنسی اور خوشی کی زندگی، ان کا بڑا پاس لحاظ رکھتے تھے، ان کی خاطرداری کیا کرتے تھے، اور بعد میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے فضائل اور مناقب بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اس دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حالات میں 2 اہم واقعات ہمیں یہ ملتے ہیں کہ آپ نے حلف الفضول نامی ایک معاہدے کے اندر شرکت کی تھی جو مکہ مکرمہ کے انصاف پسند لوگوں کی ایک کمیٹی نے تشکیل دی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ میں عام طور پر جاہلوں کی حکومت تھی اور ایسے لوگ وہاں پر قابض تھے جو آئے دن لوگوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ جو لوگ بڑے سمجھے جاتے تھے، جو ان کی مانتا تھا اس کی بات چل جاتی تھی، اور جو ان کی بات نہ مانتا تھا وہ کتنا بھی حق پرست کیوں نہ ہو، اس آدمی کو لوگ ظلم کا شکار بنایا کرتے تھے۔ اور یہ دور بھی وہ دور تھا جس کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جاہلیت اور انتہائی ظلمت کا دور تھا۔ اس دور کے اندر ہر قسم کی برائی عام تھی، ظلم زبردستی بھی عام تھی۔ اسی دور میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ زبید کا ایک آدمی مکہ مکرمہ کے ایک قریشی آدمی سے معاملہ کرتا ہے۔ کچھ خرید و فروخت کا معاملہ تھا۔ قریشی نے اس کی چیزوں کو لے لیا، لیکن جو قیمت چکانی تھی وہ چکانے میں ٹال مٹول کرنے لگا، یہاں تک کہ انکار پہ اتر آیا۔ وہ آدمی جو باہر سے آیا تھا، مکے میں اس کا کوئی نہیں تھا، اس نے جب دیکھا کہ سارا مال چلا گیا، پیسہ بالکل نہیں آ رہا ہے، تو اس نے قریش کے سرداروں کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ آپ یہاں کے بڑے ہیں اور آپ کو بڑا حق ہے اور آپ کو بڑا اختیار ہے، دیکھیے میرے ساتھ آپ کے ایک آدمی نے ایسا ظلم کیا ہے، میرا مال تو لے لیا لیکن اس کے بدل میں مجھ کو کچھ نہ دیا، اس لیے آپ لوگ بڑے ہیں تو آپ انصاف کا ساتھ دیجئے اور ظلم کو روکیے اور میری چیز مجھ کو واپس دلا دیجئے۔ لیکن قریش کے جو سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا آدمی ہے۔ عربوں کے اندر یہ بات اس زمانے میں بہت چلا کرتی تھی کہ اپنا اور غیر،
اپنے قبیلے کا آدمی کسی کو مار ڈالے، کسی کو قتل کر ڈالے، کسی پہ ظلم کر ڈالے تو اسی کا ساتھ دیتے تھے، اور دوسرا آدمی کتنا بھی حق پرست کیوں نہ ہو اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ قبیلوں کی جنگیں چلا کرتی تھی، حق پر ہو کہ باطل پر ہو۔ تو وہ سارے قریش کے سردار کہنے لگے کہ اچھا ہمارا آدمی اور تم اس کی شکایت لائے ہو۔ اسی کو برا بھلا کہا، سخت سست کہا اور اس کو واپس کر ڈالا۔ وہ آدمی اور پریشان ہوا تو اس نے مکے کے اور لوگوں کے پاس میں جا کر گزارش کی۔ کچھ لوگ نیک طبیعت والے، انصاف پسند اس زمانے میں بھی موجود تھے، تو کچھ لوگوں کے پاس اس نے جا کر کہا کہ قریش نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے اور میرا حق مجھ کو دلا دیجئے۔ تو کچھ لوگوں کو جب اس نے کہا تو ان سب لوگوں نے مل کر کہا کہ بہت اچھا، ہم اس سلسلے میں جد و جہد کریں گے اور کچھ تجھ کو دلانے کی کوشش کریں گے۔ تو دو چار آدمی جن کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے نام میں لفظ فضل تھا، یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ سب کے نام فضل فضل سے نکل رہے تھے، کسی کا نام فضیل، کسی کا نام فضل، کسی کا نام فاضل، ایسا نام تھا ان لوگوں کا۔ ان سب نے مل کر ایک میٹنگ بلائی، مکے کے اہم لوگوں کی میٹنگ، اور اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی۔ آپ لوگوں کے اندر امانت دار کی حیثیت سے مشہور تھے، صداقت پسند طبیعت آپ کی مانی جاتی تھی، لوگوں میں آپ کی پہچان اسی نام کے ساتھ میں تھی۔ لوگوں نے کہا کہ محمد کو بھی بلاؤ اس میں، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی، اور عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھے مکے کے، ان کے گھر کے اندر یہ میٹنگ طے تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کے اندر شرکت کی، اور اس میٹنگ کا خلاصہ یہ تھا کہ ان سب لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم سب متحد ہو کر ظلم کا مقابلہ کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی بڑی خوشی ہوئی کہ آج کتنا بہتر موقع ہاتھ آیا ہے کہ ظلم کو روکنے کے لیے سب کے سب تیار ہو گئے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینے اور انصاف دلانے کے لیے لوگ یہاں پر اتحاد کر رہے ہیں، اتحاد کا قیام ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کے اندر بھرپور شرکت کی، اور آپ نے ان سب کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور اس معاہدے کے اندر شرکت فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے جد و جہد کی، اور قبیلے زبید کے آدمی کا جو مال دوسرے آدمی کے پاس پھنس گیا تھا اس کو دلانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کر کے اس کا مال اس کو دلا کے چھوڑا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعد میں، یعنی نبوت کے بعد کے دور میں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس حلف کو یاد کرتے تھے، اس معاہدے کو یاد کرتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں نے انصاف کے لیے اور ظلم کو روکنے کے لیے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ایک معاہدہ قائم کیا تھا۔ اگر دنیا میں کبھی اور بھی اسی طرح کا معاہدہ ہوگا تو سب سے پہلا وہ شخص ہوگا محمد، جو سب کے ساتھ میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس کے اوپر کچھ عمل درآمد